پانچواں پارہ ہے سورہ نساء اور پانچویں پارے کا 7 رکوع پانچویں پارے کے ختم ہو چکے ہیں. سورہ نساء کے 7 رکوع ختم ہو چکے ہیں. 8ویں رکوع کی آخری آیت ہے اور پانچویں پارے کے 5 رکوع یعنی 5ویں رکوع کی آخری آیت ہے. 4 رکوع ختم ہو چکے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 59 آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کا حکم مانو. واطیعوا الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. واولی الامر منکم اور تم میں سے جو حاکم ہو ان کا حکم مانو. فإن تنازعتم فی شیء پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں فردوه الی اللہ والرسول تو اس کو رجوع کرو اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو یقین رکھتے ہو ایمان لاتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ذالک خیر یہ بات اچھی ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور بہت بہتر ہے اس کا انجام یعنی بڑی اچھی تعبیر ہے بڑا اچھا یہ فیصلہ ہے تمہارا. اس کا انجام جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہے. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے امانت کے بارے میں حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ جس کا جو اہل ہے اس کو وہ عہدہ دو. جس کی جو امانت کا اہل ہے جس کام کا جو اہل ہے یعنی جو جس چیز کا مستحق ہے مستحق تک اس کی چیز پہنچاؤ. مثال کے طور پر اب زکوٰۃ دینے کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب جان چھڑانے کے لیے ہم کسی کو بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دے. یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. یہ گویا اللہ کی امانت ہے اور مسلمان نہ مال کمانے میں آزاد ہے اور نہ ہی مال خرچ کرنے میں آزاد ہے. کمانے میں بھی پابندی ہے کہ یہ کمانا یہ نہیں کمانا, یہاں کمانا یہ نہیں یہاں نہیں کمانا, ایسے کمانا ایسے نہیں کمانا. اور خرچ کرنے پہ بھی پابندی ہے کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا, کیسے خرچ کرنا, اچھا کس پہ کس وقت کس پہ خرچ کرنا ہے کس پہ نہیں خرچ کرنا, پابند ہے. تو اب زکوٰۃ یہ اللہ کا حق اللہ کا حکم ہے اس پر, وہ اللہ کا حق ہے اس پر کہ ادا کرے. ابھی جان چھڑانے کے لیے اگر کسی کو بھی دے دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ مستحق ہے یا نہیں. اگر تو مستحق ہوا تو زکوٰۃ تو ادا ہوگی, اگر مستحق نہ ہوا پھر کیا کرنا. اور پھر دونوں طرف سے گناہ ہے, دونوں طرف سے مجرم ہے. دینے والا بھی تحقیق نہیں کی, اور کاموں میں تحقیق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جب بچے کو داخل کرتا ہے, جب بچے کے لیے ڈاکٹر دیکھتا ہے, جب بچے کے لیے استاد کا انتخاب کرتا ہے, جب بچے کے لیے شادی کا انتخاب کرتا ہے, جب بچے کے لیے کپڑے کا انتخاب کرتا ہے یا اپنے لیے
جاب کا انتخاب کرتا ہے، رہائش کا انتخاب کرتا ہے، گھر کا انتخاب کرتا ہے، جس جگہ اس نے جگہ لینی ہے اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ فلانی جگہ پر ارد گرد ماحول کیسا ہے، اس کی پوری تحقیق کرتا ہے۔ جہاں سے وہ کپڑے لے گا تو وہاں پر تحقیق کرے گا، کپڑے اچھے بکتے ہیں کیسے بکتے ہیں، مہنگے ہیں سستے ہیں، ہر لحاظ سے تحقیق کرے گا۔ کھانے پینے کی چیز جہاں پہ کھائے پیے گا وہاں پہ تحقیق کرے گا، یہ چیز اچھی ہے بری ہے۔ لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنے کے اندر بس جان چھڑا دی نہیں، یہ امانت کے اندر خیانت، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے کہ اللہ کا حکم صحیح طریقے سے نہ پورا کرنا، اور یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کان ناک زبان، یہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ دیکھو اپنی چیز جو انسان کے پاس ہوتی ہے نا وہ اس کو اختیار ہوتا ہے، جدھر مرضی خرچ کر دے، جس کو مرضی دے دے۔ کیا خیال ہے، ہمیں شرعی طور پر یہ حکم ہے، اجازت ہے کہ میں ناک کاٹ کے کسی کو دے دوں، یا آنکھ کاٹ کے کسی کو دے دوں، ہاتھ کاٹ کے کسی کو دے دوں، یا کسی کو نہیں دیا لیکن ویسے کاٹ لوں؟ اجازت ہے کسی کو؟ کیوں؟ ہماری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے استعمال کرنے کی۔ امانت کا یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، یہ بنیادی شرط ہوتی ہے کہ جو امین ہوتا ہے وہ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس نے اجازت دی ہے، جو لمٹ اس نے رکھی ہے استعمال کی، اس کو بتلائی ہے کہ اس لمٹ تک اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر وہ اس لمٹ تک استعمال کرے گا تو ٹھیک، اس سے آگے جائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، یہ اعضاء دیے ہیں۔ اب ان اعضاء کو اللہ نے استعمال کی اجازت دی ہے لیکن لمٹ رکھی ہے، اور وہ لمٹ کا بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ان اعضاء جوارح کو، اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرو، پھر امانت میں خیانت نہیں ہوگی، پھر تم امانت دار ہو۔ اور ایک اور بات بتاؤ، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا امانت له، اس کا کوئی دین نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ دوسرے دن لا عہد لمن لا امانت له، اس کا کوئی عہد نہیں جس کے اندر امانت داری جس کے اندر نہیں، جو امین نہیں، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، اس کا کوئی عہد نہیں۔ گویا اللہ کا اس پر، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، ان وعدوں میں اس کا شمار نہیں ہے کہ جو اللہ کے مسلمانوں پر جو انعامات کے وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، جہاں جنت کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے انعامات، طرح طرح کے جو لذات ہیں، طرح طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو وعدے ہیں وہ اس کے نہیں، اس کے لیے نہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ہم امانت کے اندر خیانت کرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہر کام، ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ پھر ساتھ وہ اولی الامر منکم کا حکم بھی دیا کہ جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے نگران ہیں، ان کا حکم ماننا بھی لازم ہے۔ اور یہ دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اولی الامر منکم، حاکموں کا حکم، اس میں صرف ایک شرط ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ تو شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب جو
جو تیسری چیز ہے حاکم، یہ اگر کوئی حکم دیتے ہیں اس حکم کو اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پرکھیں گے۔ اگر یہ حاکم کا حکم اس حکم کے مطابق ہے، اس کے برخلاف نہیں ہے، اس سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر اس کا ماننا لازمی اور فرض درجہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح پھر حاکم کا حکم ماننا بھی لازم ہے۔ اور اگر حاکم کا حکم، میں یہ عرض کروں گا کہ حاکم کے اندر کون کون شامل ہے، یہ میں عرض کروں گا۔ اگر حاکم کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، اس سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرا رہا ہے، تو اس کو نہ ماننا یہ لازم ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، پھر عرض کرتا ہوں۔ اگر حاکم کا حکم اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اس کے برخلاف نہیں ہے، اس سے ٹکرا نہیں رہا، کہ اللہ کا حکم اور حاکم کا حکم اور، اللہ بتلا رہے یہ کرو، حاکم کر رہے وہ نہیں، یہ کرو، ایسے صورتحال نہیں ہے، تو پھر اس حاکم کا حکم ماننا یہ لازمی ہے، جسے اللہ کا حکم ماننا لازمی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازمی۔ ظاہر ہے کہ اگر حاکم کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ کا ہی حکم ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہو گیا، حاکم کا حکم اپنی طرف سے نہ ہوا نا۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر دین نے وسعت رکھی ہے، وسعت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے کہا ہے، آپ کو اجازت دی ہے حلال کھانا، حلال کھانا، چاہے آپ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کھاؤ، دوسرے کونے میں بیٹھ کے کھاؤ، یا صحن میں بیٹھ کے کھاؤ، حلال کھانا ہے، کھانا چاہیے، اس کے اندر وسعت ہے۔ حرام سے منع کیا، حرام سے۔ اب حاکم کہہ دیتا ہے کہ آپ صحن میں بیٹھ کے کھاؤ، تو پھر صحن میں بیٹھ کے کھانا لازمی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حاکم کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق تو نہیں، اللہ نے تھوڑا ہی کیا صحن میں بیٹھ کے کھاؤ۔ اللہ نے اس کام کے اندر وسعت رکھی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، اب وہ آپ کا اختیار حاکم نے باؤنڈ کیا ہے، آپ کو اپنے اختیار کے اندر حاکم نے وہ آپ کو روکا ہے، باؤنڈ کیا ہے، اب اس معاملے میں آپ نے حاکم کی بات کی، اور ظاہر ہے یہ بات اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بھی نہیں۔ اسی طرح اور ساری مثالیں دیں، تو مثال کے طور پر آپ نے لاہور جانا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے جی میں ٹیکسی کر کے جاؤں، حاکم کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ سرکاری آدمی ہو، سرکار کا خزانہ بچانا ہے آپ نے، تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلے جاؤ، تو اب اس صورت میں آپ پر حاکم کا حکم ماننا، اب دین کے اندر وسعت اللہ نے رکھی ہے، تو ہر ایسا حکم حاکم کا جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں، اس سے ٹکرا نہیں رہا، وہ ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسری اس کے برخلاف ہر حاکم کا وہ حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا حکم نہ ماننا یہ لازم ہے۔ لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروف، بدتمیزی بھی ضروری، بدتمیزی بھی اس کی اجازت نہیں، جیسے والدین کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے۔ اب اس بات پہ آتے ہیں حاکم کیا ہے، حاکم کون ہے؟ تو تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
والد ہے، گھر کا نگران ہے. اب گھر کے معاملات میں والد کا جائز حکم ماننا جو اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرا نہ رہا ہو، وہ لازمی ضروری ہے. اسی طرح آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں، آپ کا ایک نگران ہے. اب جائز امور میں اس کا حکم ماننا یہ لازمی ضروری ہے، ناجائز میں نہیں، چاہے کوئی بھی ہے. اسی طرح وہ جاتے جائیں، جتنے بھی عہدے ہیں جو آپ سے بڑے ہیں، اب جائز کاموں میں ان کا حکم ماننا یہ لازمی اور ضروری ہے. ہاں، اس میں پھر ترجیحات آ جاتی ہیں. ترجیحات یہ کہ آپ ایک محکمے کے اندر کام کر رہے ہیں. اب ایک آپ کا اس محکمے کا بڑا ہے، ایک دوسرے محکمے کا بڑا ہے وہ بھی عہدے میں بڑا ہے، عہدہ اس کا بھی بڑا ہے، لیکن دوسرے محکمے میں، دوسری ڈپارٹمنٹ میں. اب اگر یعنی آپ کا متعلقہ کوئی افسر نہیں ہے، آپ کے غیر متعلقہ افسر ہیں، آفیسر بڑے ہیں لیکن غیر متعلقہ ہے، اگر وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں اور ایک طرف آپ کا جو متعلقہ آفیسر ہے وہ آرڈر دیتا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا افسر ہے اس کا جائز حکم ماننا یہ اس کو ترجیح دی جائے گی بنسبت دوسرے باہر کے جو آپ کا غیر متعلقہ کوئی بڑا ہے، حاکم ہے، سردار ہے، جو بھی ہے، اس کا حکم ماننا. لیکن جائز نہیں. اچھا، ان میں آپ کو تنازع ہو گیا، یہ میں نے پوری آیت کو گویا تشریح کر دی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خطیب صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جائز امور میں، جائز امور میں، جائز امور میں، یہ کیا ہوئی؟ تو یہ اس کا یہ جواب ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ اگر آپ کسی معاملے میں الجھ گئے، بھئی یہ کام تو جائز نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کرتا ہوں، تو اس کام کو اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پرکھو. اگر وہ کام ٹھیک نکلا، اس پیمانے کے مطابق ٹھیک نکلا، اب کرنا ضروری ہے. اگر اس پیمانے کے مطابق ٹھیک نہیں نکلا، نہ کرنا ضروری ہے. نہ کرنا جیسے اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر اس کے ساتھ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رہنا، بدتمیزی کی بھی اجازت نہیں. اور کہا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تنازع آ جائے، یعنی آپ کسی مسئلے میں آپس میں الجھ گئے، کسی معاملے میں، تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کی طرف رجوع کرو. اور اس میں دیکھو، چونکہ آج ہم تو اللہ سے نہیں مل سکتے، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں تو نماز کے اندر باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہم پر وحی تو نہیں آتی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہمارے لیے وہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، احادیث کرام. اب ان کے مطابق ہم اس کام کو پرکھیں گے. اگر اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق یہ کام ٹھیک نکلا تو ٹھیک ہے، غلط نکلا تو غلط. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اپنی طرف سے تعویل ہے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ تعویل سب سے بہتر ہے، وہ تعویل سب سے بہتر ہے. اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں. اب حاکم بادشاہ ہے، یعنی درجہ بدرجہ جو بھی حاکم ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا جو بڑا ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کا حاکم ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے، پھر اس کے اوپر جت آپ اللہ اتنا ہی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر جھگڑ پڑو، تنازع ہو جائے کسی چیز میں، تو اس کو رجوع کرو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ اور قیامت کے دن پر. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بات بہترین ہے اور بہت بہتر اس کا انجام ہے، بہترین تعبیر ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.